الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل مذاکرہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ پچھلی محفل میں ہم گناہوں کے اثرات سے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ دنیا میں جو آفتیں، بلائیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، چاہے وہ مرئی ہوں جس کو انسان کھلم کھلا مشاہدہ کر سکتا ہے، ہر شخص دیکھ سکتا ہے، کم عقل بھی جان سکتا ہے، یا وہ مصیبتیں ہوں جن کو ہر شخص تو نہیں جانتا لیکن جو بصیرت والی نگاہ رکھتا ہے وہ بخوبی جان سکتا ہے، کہ جن کو ہم بہت زیادہ خوش و خرم دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ عیش و تنعم میں دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ بھی ان لوگوں سے زیادہ مصیبتوں کے شکار ہیں جو آسمانی بلاؤں یا آسمانی آفتوں کا شکار بنتے ہیں۔ ایک اہم نقطہ جس پر ہم آج گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے گناہ کے بدلے میں انسان کو ہزیمت حاصل ہوتی ہے، ہر میدان میں شکست سے دوچار ہوتا ہے، ذلت و رسوائی سے دوچار ہوتا ہے، اور یہ خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے زیادہ موضوع ہے اور امت مسلمہ کو خاص طور پر اس سے متربع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں صحابہ کرام کے بارے میں ایک آیت اتاری، اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ہوا من عند انفسکم۔ اس آیت کی وضاحت ہمارے علماء کرام انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس نقطے پہ گفتگو کریں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے اپنے محترم علماء کرام کا تعارف پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے دائیں طرف مجھ سے قریب مولانا اعجاز اسلم، جماعت اسلامی ہند کے سیکریٹری اور ہفت روزہ جریدہ ریڈینس کے ایڈیٹر، پیس ٹی وی کے معروف مقرر۔ بائیں طرف مجھ سے قریب مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ، جامعہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کے ناظم تعلیمات، مشہور داعی، خطیب اور مصنف، اور 25 سے زیادہ کتابوں کے آپ مؤلف ہیں۔ دائیں طرف مجھ سے دور مولانا عبد الہادی عمری مدنی حفظہ اللہ، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فارغ التحصیل، مجلس القضاء الاسلامی برطانیہ کے صدر اور ماہنامہ صراط مستقیم برمنگھم کے ایڈیٹر۔ ایسے ہی بائیں طرف مجھ سے دور مولانا ابو ظفر حسان ندوی ازہری حفظہ اللہ، عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی جامعہ ازہر کے فارغ التحصیل، جمعیت المسلمین بھیونڈی، ایسے ہی ایجوکیشنل ٹرسٹ بھیونڈی کے آپ صدر ہیں، اور پیس ٹی وی کے آپ بھی مستقل مقرر ہیں۔ میں آپ تمام علماء کرام کا اس محفل میں، اس مبارک نشست میں استقبال کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری اس محفل کو بھی مبارک بنائے۔ ہم اپنے خطباء کرام سے، مختلف لٹریچر کے ذریعے سے، روزمرہ کی باتوں سے، درس و دروس سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ جو امت مسلمہ پہ ذلت و نکبت چھائی ہوئی ہے اور جو ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہے، اس کے الگ الگ اسباب، الگ الگ وجوہات ہمارے علماء کرام بیان کرتے ہیں اور الگ الگ تجزیہ نگار بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے وسائل کی کمی ہے، کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں میڈیا نہیں ہے، کوئی کہتا ہے مسلمان غربت و افلاس کا شکار ہے، کوئی کہتا ہے مسلمان تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں۔ یعنی وہ تمام اسباب بتاتے ہیں جو خارجی ہیں، اور جو اندر کا سبب ہے وہ بہت کم لوگ ہیں جو بتانے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت مشکل ہے، اس کی اصلاح انسان پر سب سے زیادہ شاق گزرتی ہے۔ تو خارجی طور پر اسباب تو بتاتے ہیں کہ تعلیم میں آگے بڑھو، میڈیا کو اپنے کنٹرول میں کرو، یہ کرو، وہ کرو، لیکن وہ سبب نہیں بتاتے جو قرآن و حدیث میں خاص طور پر اللہ اس کے رسول نے بیان کیا۔ ذلت و رسوائی کا بہت بڑا سبب ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ میں اپنے تمام علماء کرام سے چاہوں گا کہ اس نقطے پر اپنی قیمتی آراء پیش کریں۔ سب سے پہلے میں مولانا ابو ظفر حسان ندوی حفظہ اللہ سے چاہوں گا کہ مولانا اس نقطے پر روشنی ڈالیں کہ ذلت و رسوائی اور ہزیمت کا بہت بڑا سبب ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ مولانا یہ بات بالکل صحیح ہے، اور بہت اصل سبب ہے یہ، بڑا مطلب اصل سبب ہے یہ، کیونکہ خیر اور ہدایت یہ اللہ کی عنایت ہے، اس کی دین ہے، اور شر اور معصیت یہ بندے کا اکتساب ہے، اور بندہ اسی وقت اس کو اپنائے گا، اس کی کمائی کرے گا جب وہ ہدایت کو نظر انداز کر دے گا اور اللہ کی توفیق سے اپنے ہاتھ کو جھاڑ لے گا۔
یہ سچ ہے کہ اللہ کی توفیق کب ہوتی ہے اس کا ہم تعین نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جب بندہ اس راہ پہ چلتا جو خیر کی راہ ہوتی ہے تو ناممکن ہے کہ اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ وہ لوگ جو اب ہماری راہ پہ چلیں گے ہم ان کو یقین کی گارنٹی لی اللہ نے۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس اخلاقی بدحالی کا شکار تھی، اس میں اللہ نے عام دستور سے ہٹ کر کے ان کے اوپر پتھر برسائے ہیں اور بستی کو اللہ نے الٹ دیا ہے۔ یہ جرم ایسا تھا۔ ایسے ہی دیکھیے سورہ عنکبوت میں آپ نے جو ذکر کیا تھا مولانا سے روایت ہے، اللہ کہتا ہے ہم نے کسی کو غرق کر دیا، کسی کے اوپر ہم نے ہوائیں بھیج دی، جی کسی کو ہم نے پکڑ کر، یعنی ایک انداز اللہ کے ہاں سزا دینے کا نہیں ہے، بدلتا رہتا ہے۔ بدلتا رہتا ہے جرائم کے اعتبار سے، کیونکہ عمومی طور پر سب سے بڑا جرم اللہ کے نبیوں کو نہ ماننا، اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دینا۔ جن لوگوں نے نہ مانا ٹھکرایا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سزا نہیں دی جب وہ مقابل آئے، جنہوں نے مقابلہ نہیں اختیار کیا وہ اللہ کے عقاب سے بڑی حد تک بچ بھی گئے، لیکن جب عذاب آ جائے گا تو جیسے بات آئی سب پھنسیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسلم نے روایت کی ہے، یغزو جیش الکعبہ فإذا كانوا ببيداء يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم فقال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، جی کہ ایک لشکر کعبہ پہ حملہ آور ہوگا جب وہ بیدا میں بیدا کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اور اس کی تشریح مختلف انداز ہے، یہ وہ مقام بیدا کا نام میں ہے بیدا، نہیں، مقام بیدا، کہیں کہتے ہیں کہ جگہ ہے مقام بیدا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ میدان ہے، وادی قریب آ جائیں گے، سواد شہر، مختلف باتیں کہیں گئی تو وہ دھسا دیے جائیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں رسول اللہ کیسا ایسا ہوگا؟ اس میں وہ بھی ہوں گے شریک نہیں ہے، ان کے غلام بھی ہوں گے، ان کے بازار بھی آئیں گے۔ تو یہاں پہ اسواق کا تو جو بتا دوں، جی جی، کچھ غلام کرتے ہیں کچھ بازار کرتے ہیں۔ جب آج کا جنگی نظام نہیں تھا تو فوج کے ساتھ پورے بازار چلتے تھے، کھانا پینا رسد مہیا ہوتی تھی۔ جی حضور نے فرمایا کہ نہیں عائشہ، سب دبا دیے جائیں گے، دفن کر دیے جائیں گے، پھر نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ جی مولانا عبدالہادی صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تم مومن نہ ہوگے، ایمان والے رہو گے تو تم ہی سر بلند رہو گے، جبکہ ہم آج مسلمانوں کی حالت اس سے بالکل مختلف پاتے ہیں، ہر قسم کی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ کیوں؟ دیکھیے اس میں ایک تو جو ہے ہم اگر مومن ہونے کی شرط اس کو مان لیتے ہیں تو اسی کے اندر جواب ہے کہ جو ذلت آپ کو دکھائی دے رہی ہے ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ انفرادی طور پر تو بعض مسلمان بہت اونچے ہیں، بہت آگے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر وہ کمزور ہیں۔ اس کمزوری کا جو سبب بتایا گیا قرآن کریم کے اندر، آپ دیکھیے کہ سورہ نوح میں ایک اہم بات بتائی گئی کہ نوح علیہ السلام نے جب دعا کی تو اس میں یہی تھا کہ تم استغفار کثرت سے کرو، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کی طرف تم رجوع کرو گے تو آسمان سے بھی رحمت کی بارش نازل ہوگی، زمین بھی خزانے نکالنا شروع کر دے گی، امن و امان سے زندگی گزارو گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، جی اسی طرح ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس میں جو بات بتائی گئی من لزم الاستغفار، استغفار کا مطلب وہ روایتی انداز میں صرف استغفر اللہ نہیں، رجوع اللہ جو مومن کی ایک شان ہے۔ اگر رجوع اللہ ہو تو اس کے اندر کیا فائدہ ہوگا، تو اس میں کچھ باتیں بتائی گئیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور پریشانی سے آزاد کر دے گا، ہر تنگی اور مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا، اور پھر اس کے بعد میں اس کے لیے ایسے راستوں سے روزی دے گا جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا۔ تو یعنی رجوع اللہ کا یہ فائدہ ہے۔ مولانا اعجاز اسلم صاحب، میں آپ سے ایک نقطے پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر اپنی فوج کو جب روانہ کرتے تھے تو انہیں تقویٰ کی تنبیہ کرتے تھے صحیح۔ اور کہتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی جو مدد آتی ہے وہ تمہاری نیکی، طہارت، پاکیزگی اور ایمان کی وجہ سے آتی ہے، اور اگر گناہ میں تم اپنے دشمن کے برابر ہو گئے تو مقابلہ طاقت کا ہوگا، اور جو قوم زیادہ طاقتور ہوتی ہے وہی جیتتی ہے۔ ذرا اس نقطے پہ روشنی ڈالیں۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، خلفائے راشدین کے دور میں جو کچھ ہوا، یا مسلمانوں کے عروج و زوال کی جو پوری کی پوری تاریخ رہی ہے، وہ سب کی سب یہ بات ثابت کرتی ہے
کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم نے شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا تو میں ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کی مدد سے تمہیں نوازوں گا، اور اگر تم نے کفر کا، نافرمانی کا، ناشکر پن کا رویہ اختیار کیا تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ اقبال جو تاریخ کے بہت ہی بڑے اسکالر ہیں اور جنہوں نے امت مسلمہ کے عروج و زوال کو دیکھا ہے، وہ بھی کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، سچے مسلمان فرما بردار ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک خراں ہو کر۔ مولانا نے ایک بات ارشاد فرمائی، اس پر میں مزید کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے بھی فرمایا عبدالہادی صاحب نے کہ انفرادی تقویٰ کے لحاظ سے بہت اچھے لوگ ہمارے درمیان اب بھی ہیں، اور انفرادی تقویٰ کے لحاظ سے خدا کی طرف رجوع کی طرف سے اتنے اچھے لوگ ہیں کہ کسی دنیا کی اور قوم اور ملت میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے۔ اقبال نے یہاں بھی کہا ہے فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ ہم حاضر خدمت ہیں۔ ہماری گفتگو مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کا اصل سبب کیا ہے اس تعلق سے چل رہی تھی، اور گناہ کا یہ اثر ہے کہ آج مسلم قوم، اگر آپ ایک قوم کے طور پر دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ ظلم و ستم کا شکار ہے، سب سے زیادہ ذلت و ہزیمت کا شکار ہے۔ میں گفتگو کی شروعات کرتا ہوں مولانا رضا اللہ عبدالکریم صاحب سے۔ مولانا، میں نے جو آیت پڑھی تھی اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم، یہ بات صحابہ کرام سے کہی گئی ہے۔ آپ اس آیت کو ہمارے مسلم سماج پر، مسلم قوم پر منطبق کر کے ذرا اس کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، آیت کریمہ کا پس منظر جو ہے یہ غزوہ احد کا پس منظر ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی جو گفتگو ہوئی، جو پلاننگ ہوئی، پلاننگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں صحابہ کرام کے پہلے اصرار اور بعد میں ایک بنیادی طور پر جہاں ایک ٹکڑی کو 40 آدمیوں کی رسول اکرم نے کہا کہ یہیں رہنا، یہاں سے ہلنا نہیں، چاہے ہم ہارے ہیں جیتے ہیں۔ 50 لوگوں کی ٹکڑی تھی ان لوگوں کا وہاں سے ہٹ جانا۔ جی، اس کے نتیجے میں جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے۔ پہلے تو یہ کہ رسول اکرم یہ چاہتے تھے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے ہم جنگ کریں گے، جی، باہر نہیں نکلیں گے۔ جو لوگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو جواب دکھانے کا موقع ہی نہیں ملا، ہم تو شہادت چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ خوب اچھی طرح سے باہر چل کے لڑیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک ان لوگوں نے پریس کیا کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے مدینے کے باہر چل کے جنگ کریں۔ ایک تو یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور چاہت کے برخلاف صحابہ کرام کا رد عمل رہا۔ بعض صحابہ کرام جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دو مخالفتیں صحابہ کرام سے سرزد ہوئیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام میں سے 70 آدمی شہید ہو گئے۔ مسلمان یہ نتیجہ دیکھ کر ایک دم بوکھلا گئے، ان کی زبان سے نکلا انا ھذا، یہ کیسے ہو گیا؟ کل ہم 313 تھے، ہم نے ایسا ایسا کیا تھا، اور اتنے ہم ہوتے ہوئے اور یہاں، اور آج ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ تب اللہ رب العزت یہ دکھایا، یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ دیکھیے یہ آپ لوگوں کی رسول اکرم کی مخالفت جہاں کہیں بھی ہوگی یا آپ کے حکم کی خلاف ورزی، جس آپ اس میں عذر تلاش کر لیں کچھ بھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حکم کی خلاف ورزی ہوگی اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ آج بھی ہماری جو صورتحال ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے، ارشادات سے جو مسلمانوں کی زندگی خالی ہے اور مخالفتیں ہر میدان میں مسلمان کر رہا ہے، اس کا نتیجہ ہمارے یہ مولانا کی بات بہت اہم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی اگر یعنی کہ ضمناً بھی ہو جائے، جیسے صحابہ کرام سے غلطی سے ہو گئی کچھ لوگوں سے، اللہ نے فوراً پکڑا اس پر، اور آج ہم پوری زندگی مخالفت، آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم سمجھنا ہے یہودیوں کی طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ ہمیں پکڑے گا نہیں، حالانکہ اللہ کی سزا غلطیوں پر، نافرمانیوں پر ہمارے سلسلے میں زیادہ ہوگی، اس لیے کہ ہم کو ذمہ داری کا ہے۔ اور یہ جو سورہ نور کی ایک آیت ہے 63،
اس کے اندر جنرل حکم اسی سلسلے میں بتایا گیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے یا تو فتنہ آئے گا ان کے اوپر یا عذاب علیم سے دوچار ہوں گے. یہ ان ایڈوانس وارننگ دے دی گئی. تو آج اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں مخالفت ہوگی تو یا تو وہ فتنے میں مبتلا ہوگا یا عذاب کی کوئی شکل اس کے اوپر. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ گناہ کے کیا اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں، اور ہمارے اوپر جو بھی مصیبتیں بلائیں، چاہے وہ آسمانی ہو یا زمینی ہو یا ہمارے اندرون کا خلفشار ہو، بے چینی اور الجھن ہو، یہ ساری چیزیں ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں گناہوں سے دور رہنا چاہیے. دیکھیے دو باتیں ہیں، آج کل ہر ایک مسلمان کے دل سے وہ بات نکلتی ہے اور کہتا ہے کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یہ شکوہ کرتے ہوئے بہت زمانہ ہو گیا اور آج بھی ہم کر رہے ہیں، اور یہی شکوہ ہم اللہ سے تو کر رہے ہیں، اپنی حالت دیکھتے نہیں. بالکل. دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں بہت واضح انداز سے کہہ دے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. دیکھیے دو باتیں ذکر کی گئی ہیں. ایک تو ماں کے اندر جو عموم ہے، ما اصابکم من مصیبت، جو بھی ہر مصیبت جو تمہارے اوپر آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، تو اس میں ہمارا کوئی ظلم نہیں، زیادتی نہیں. یہ نہیں کہ ہم نے تم کو ٹارگیٹ کر کے خواہ بلا وجہ ایسا کیا ہے، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ، اور اللہ رب العزت اپنی مہربانی سے بہت سارے تمہارے جرائم کو، گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے. اگر نہ کرے تو تمہارا وجود ہی ختم ہو جائے دنیا سے. ایک یہ بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے بہت سارے مسلمان ایک دوسرے طرز سے سوچنے لگے ہیں، یار گناہ تو یہ بھی کر رہے ہیں، شرابیں تو یہ بھی پی رہے ہیں، نماز یہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کو ترقی کیوں ہو رہی ہے؟ دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتے جا رہی دوسری قومیں. ہمارا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ اور دوسری قوموں کا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ بالکل الگ الگ ہے. اللہ رب العزت ہمارے جرم پہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے اور ان کو معاف کرتا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا ان کے لیے رکھی ہے، ہمارے لیے دنیا نہیں رکھی، ہمارے لیے آخرت رکھی. جزاک اللہ اس سے خیرا. بات یہ متبادر ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، ہر ایک فرد کی بھی، انفرادی تقویٰ کے لحاظ سے بھی، پھر ہمارے سوچنے سمجھنے والے جو اصحاب ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے ارباب حل وقت، بڑی زبردست ذمہ داری ہے. اگر وہ اجتماعی اور انفرادی غلطیوں سے نہیں رکیں گے تو ان کی سزا بھی سخت ہوگی اور ہماری مولانا حالت بھی عبدالحلی بدلنے صاحب، آدمی گناہ میں مبتلا ہو گیا، بہت سارے لوگ مایوسیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آج بھی یہ ہے کچھ لوگ تو جری ہوتے ہیں گناہوں پر، کھلم کھلا بے حیائی اور ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے میری امت کا ہر شخص معاف کیا جائے گا مگر وہ شخص جو کھلم کھلا بے حیائی کے ساتھ گناہ کرے، الا المجاہرون. ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ کیسے آدمی اپنے گناہ سے توبہ کرے، استغفار کرے. دیکھیے اصل میں گناہ ہو جانا یہ بعض اوقات انسان کی کمزوری یا فطری تقاضا ہے، اس سے ہو سکتا ہے، لیکن عقلمند آدمی جیسے حدیث میں بتایا گیا کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون، ہر انسان سے خطا لغزش ہو جاتی ہے، لیکن عقلمند آدمی وہ ہے جو فوری توبہ کرے، ورنہ وہ آدمی بیوقوف ہوگا جو توبہ کیے بغیر صرف تمناؤں کے سہارے زندگی گزارتا رہے. تو اگر آدمی اپنے گناہوں کو محسوس کرے اور توبہ کرے، توبہ کے اندر اصل بنیادی بات جو ہے یہی ہے کہ ریئلائزیشن، محسوس کرے کہ ایک کام بحیثیت مسلمان مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، ہو گیا. اگر یہ محسوس کر لے اور اس پر نادم ہو تو گویا کہ اس نے توبہ کی سیڑھی پر قدم رکھ دیا جی، اور اس کے بعد میں پھر آئندہ نہ کرے تو یہ توبہ کی ایک پختہ شکل ہوگی. مولانا ذرا مختصراً اس پہ روشنی ڈالیں کہ اگر ایک آدمی گناہ کا شکار ہو گیا ہے اور گناہ اس سے سرزد ہو گیا ہے تو ابھی اپنے آپ کو کیسے پاک و صاف کرے تاکہ اللہ رب العالمین کی دنیاوی پکڑ سے اور اخروی پکڑ سے بچ سکے. آدمی کو توبہ کرنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جس غلطی میں مبتلا ہوا ہے اس سے پورے طور پر اجتناب کرنا چاہیے، بالعزم بالجزم بالقطع کرنا چاہیے. اب بتا دوں میں آپ کو، ایک ہے گٹر میں گرنا، ایک ہے گٹر میں رہنا، بالکل دونوں میں فرق ہے. گٹر میں گرنے والے کے ساتھ سب کو ہمدردی ہوتی ہے اور گٹر میں رہنے والوں سے لوگوں کو گھن نفرت آتی ہوتی ہے. جی، تو ہم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بحثیت مجموعی ہماری امت، ہماری قوم گٹر میں رہ رہی ہے یا گٹر میں گری ہے. جی مولانا رضا اللہ صاحب، اس تعلق سے توبہ و استغفار کے تعلق سے، تاکہ ابھی تک جو آدمی گناہ میں مبتلا تھا، اگر ہمارے علماء کرام کی گفتگو سننے کے بعد انشاءاللہ العزیز ہماری زندگیوں میں ضرور تبدیلی آنی چاہیے، اور آدمی توبہ و استغفار کر رہا ہے تو کیسے کرے؟ دیکھیے
3 اور 4 شرائط ہیں توبہ کے۔ اگر آپ سے حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو آپ سب سے پہلے آپ ندامت و شرمندگی، دوسری بار اس برائی کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھ کے اعتراف کریں یہ گناہ مجھ سے ہو گیا پروردگار، اور یہ عہد کریں کہ آئندہ اب نہیں ہوگا۔ جی، یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اور اگر حقوق العباد سے متعلق ہے تو ایک چوتھی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی چیز لے لی ہے آپ نے تو آپ اس کی چیز دیں، اس کا کوئی حق آپ کی طرف آ رہا ہے تو وہ حق واپس کر دیں، تب آپ کی توبہ مانی جائے گی۔ میں توبہ کرتا ہوں، اس سے توبہ نہیں ہوتی۔ آپ خالی زبان سے کہتے رہیں انی اتوب الیک، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، نہ شرمندگی ہے، نہ ندامت ہے، نہ آنسو ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، بس انی اتوب الیک کہتے کہتے رہنے سے توبہ نہیں ہو یعنی جاتی۔ وہ غلطی کو چھوڑ کر اعمال کی سدھار، یہ توبہ کی علامت۔ جی بالکل۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا گناہ اور اس کے اثرات۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ گفتگو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، ہماری اور آپ کی زندگیوں میں تبدیلی کا سبب بنے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی بھی یہ دھوکے میں نہ پڑے رہیں کہ ابھی عمر بہت پڑی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے اور شیطانی دھوکہ ہے۔ کب زندگی آپ کا ساتھ چھوڑ دے، کب موت کا فرشتہ آپ کے پاس چلا آئے اور اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، ہمیں اور آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ لہٰذا توبہ اور استغفار کے بارے میں دیری مت کیجیے کہ ابھی جوان ہوں، رنگ رلیاں منا لینے دو، توبہ بڑھاپے میں کر لیں گے۔ یہ شیطانی دھوکہ اور یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے تمام وسوسوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔